اردو زبان کی 5ویں کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 45 تک پڑھا چکا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 46 پڑھیں گے۔ اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوت باصرہ، باصرہ کا اعلیٰ آنکھ ہے۔ جب آنکھ کے اندرونی پردے میں روشنی کی شعاع پہنچتی ہے تو وہ عصب میں ایک تحریک پیدا کرتی ہے۔ جب وہ تحریک دماغ میں داخل ہوتی ہے تو دماغ روشنی کو محسوس کرتا ہے۔ روشنی کا اثر آنکھ کے پردے میں سے فوراً محو نہیں ہو جاتا بلکہ 1 سیکنڈ کے 8ویں حصے تک قائم رہتا ہے۔ چنانچہ بجلی چمک کر فوراً غائب ہو جاتی ہے، مگر اس کی روشنی کا اثر ہماری آنکھ کے اندر تھوڑی دیر تک باقی رہتا ہے اور ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر تم ایسی لکڑی کو گھماؤ جس کے دونوں سرے مشتعل ہوں تو بالضرور تم کو شعلے کا ایک چکر نظر آئے گا۔ سبب یہ ہے کہ اول نقطے سے روشنی آنکھ میں پڑی وہ ہنوز باقی ہے کہ دوسرے نقطے سے پہنچی، یہاں تک کہ آنکھ میں شعاعوں کا ایک دائرہ بن گیا۔ اسی قاعدے کے مطابق ہم کو آسمان میں تارے بکثرت نظر آیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ تعداد میں اتنے کثیر نہیں ہیں۔ اسی طرح قندیل کے اندر چند تصویریں جبکہ تیزی کے ساتھ گردش کرتی ہیں تو اس کی تعداد ہم کو اصل تعداد سے بہت زیادہ معلوم ہوا کرتی ہے۔ آنکھ میں ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ جب ہم تیز روشنی کو تھوڑی دیر تک دیکھ کر دھیمی روشنی پر نظر ڈالتے ہیں تو عصب بصارت میں مطلق تحریک پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ہمارا دماغ اس دھیمی روشنی کو محسوس نہیں کرتا، اگرچہ روشنی موجود ہوتی ہے لیکن ہم کو محض تاریکی معلوم ہوتی ہے۔ جب کسی چیز سے شعاعیں منعکس ہو کر ہماری آنکھ کے اندر پہنچتی ہے تو اس شے کی تصویر فوراً تیار ہو جاتی ہے اور دماغ اصل شے کے رنگ، شکل، موقع اور جہت کو معلوم کر لیتا ہے۔ رنگ کا ادراک بغیر آنکھ کے کسی طرح ممکن نہیں، البتہ شکل و صورت کا علم حسِ لامسہ کے وسیلے سے بھی ہو سکتا ہے، مگر صرف انہی اشیاء کی صورت کا جن تک ہاتھ کی رسائی ممکن ہے،
چنانچہ ایک بے بصر آدمی گیند، گلاس، صندوق اور چارپائی کی شکل کو ٹٹول کر پہچان لیتا ہے، مگر ایک بڑی جماعت یا قلعہ یا شمس و قمر کو وہ بیچارہ کہاں معلوم کر سکتا ہے؟ یہ عظمت و قدرت تو خداوند تعالی نے قوت باصرہ ہی کو عطا فرمائی ہے کہ وہ آن کی آن میں آسمان، ستارے، پہاڑ، میدان، دریا، سمندر، ابر، دھوپ اور چاندنی کے وجود سے ہم کو اطلاع دیتی ہے۔ اگر انسان کو یہ عجیب و غریب قوت عطا نہ ہوتی تو وہ اس قدرتی کتاب یعنی مظاہرۂ عالم کے مطالعے سے بالکل محروم رہتا اور اس کی معلومات کا دائرہ نہایت تنگ و محدود ہو جاتا۔ غرض جو علم ہم کو قوت باصرہ کی مدد سے حاصل ہوتا ہے وہ بنسبت دوسرے حواس کے زیادہ وسیع و مفید اور قابل یقین ہوتا ہے۔ آئیے اب ان کے معنی کو یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ عصب، عصب کا مطلب ہے پٹھا یا قوت، ٹھیک ہے۔ مشتعل، مشتعل کا مطلب ہے بھڑکتا ہوا، ٹھیک ہے، بھڑکتا ہوا کہہ سکتے ہیں آپ۔ منعکس، منعکس کا مطلب ہے اوندھا یا الٹا۔ ظاہر، ظاہر کا مطلب ہے سامنے۔ قمر یعنی کہ چاند۔ محو مطلب مٹانا یا غائب ہو جانا۔ بصارت، بصارت کا مطلب ہے دیکھنا۔ بے بصر، بے بصر کا مطلب نابینا۔ شمس مطلب سورج۔ وسیع، وسیع مطلب چوڑا یا کشادہ، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پھیلا ہوا یا بہت لمبا چوڑا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سبق نمبر یہاں تک یاد کر لیں گے 46۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 47 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔